جیسے کہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، ہمارے پاس بہترین موقع ہے کہ ہم اس بلیسنگ کا فائدہ اٹھائیں اور اس میں اپنی مغفرت کروا کر اس مہینے سے آگے اگلے مہینے میں داخل ہوں، اور اس کے علاوہ ہم یہ اپنے ساتھ وعدہ کریں کہ ہم اپنے جو اعمال ہیں، جو اپنے ایکشنز ہیں، اس پر نظر رکھیں گے اور اس پہ اللہ کی مدد بھی مانگیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو اور آپ کو یہ ریمائنڈ کرواؤں کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بندے کے بارے میں خود کہتے ہیں، بلکہ وہ اللہ اس امید میں ہے کہ بندہ میرے بارے میں پوچھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ جب بندہ، یعنی اگر بندہ نہیں، جب بندہ تم سے میرے بارے میں پوچھے تو اس کو بولو کہ میں قریب ہوں، میں دعا سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود انتظار کر رہے ہیں کہ کب اس کا بندہ اس سے مانگے گا اور وہ اس کو عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ تو رات کے پہر میں فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا جس سے میں معاف کر دوں۔ اور مغفرت مانگنے کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب معافی تو مانگنا چاہتے ہیں، ہمارے دلوں میں کوئی نہ کوئی بوجھ ہے، کوئی نہ کوئی ہم ٹینشن لے کے چل رہے ہیں، کوئی نہ کوئی غلطی کی، کوئی نہ کوئی خطا، کوئی نہ کوئی ہم نے مسٹیکس کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ اگر ہمیں یہ موقع مل رہا ہے، ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یا اللہ ہم اس چیز پہ شرمندہ ہیں، نادم ہیں، ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں، لیکن ہم مانگ نہیں پا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں طریقہ نہیں پتہ، یا ہمیں تھوڑا ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو اللہ نے تو خود ہی کہہ دیا ہے، اللہ تو خوش ہوتا ہے اپنے بندے کے پلٹنے پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، جلدی کرو معافی مانگنے میں۔ ہمیں اگلے لمحے کا نہیں پتہ، دیکھیں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، غلطی کا مطلب ہے جو بائی مسٹیک ہم سے کوئی چیز ہو رہی ہے، ایون ہمیں سم ٹائم پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم غلطی کر جاتے ہیں، تو اللہ نے کہا ہے کہ جلدی کرو، فوراً سے معافی مانگو، اللہ کی طرف فوراً پلٹو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے اللہ سے، اپنے رب سے مغفرت کے لیے جلدی کرو۔ وَجَنَّةٍ، اور گارڈنز، عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اب یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے، جنت جو ہے، گارڈنز جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے وائڈ گارڈنز جیسے کہ زمین اور آسمان پھیلے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے تیار کیے ہیں؟ متقین کے لیے، prepared for the righteous۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو لاسٹ میں یوز کیا ورڈ للمتقین اور شروع میں یوز کیا سارعوا الی مغفرۃ، تو یہاں پہ ہم ذرا سوچیں کہ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں وہی مغفرت کی طرف بھاگیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت ہونی چاہیے، ہمارے اندر خشیت الہی ہونا چاہیے، ہمیں دل میں یہ خوف ہو کہ میری یہ چیز اللہ کو بری لگی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ تو آئے کہ ہم نے معافی مانگنی ہے اللہ سے، ٹھیک ہے، تو پھر ہمارا اس میں متقین ہونا بہت ضروری ہے، ہمارا اللہ سے خوف ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے جب بھی ہمارے سے کوئی غلطی ہو گیا فوراً جلدی سے معافی مانگیں، ڈیلے نہیں کریں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے دل میں ڈیلے ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی، پھر وہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے اچھا اب تم نے تو پتہ نہیں کیسی جان بوجھ کے گناہ کیا تھا، پھر مطلب وہ ڈیفرنٹ چیزیں ہم سے کرواتا رہتا ہے اور ہم وہ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنے کا ہمارا کام ہے کہ ہم جلدی سے معافی مانگیں، اور معافی پھر کون مانگے گا؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جس کو یہ پتہ ہوگا کہ اس نے یہ چیز غلط کی ہے، وہ مسٹیک کر رہا تھا۔ تو hurry to forgiveness from your Lord، اللہ کی طرف سے، اللہ کی سے معافی مانگنے کی طرف جلدی کرو، بھاگو، فوراً سے مانگو، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ، ہمیں نہیں پتہ کہ کس لمحے میں ہم زندہ ہیں، کس لمحے میں جو ہے ہماری جان نکل جائے گی۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو
خرچ کرتے ہیں آسانی میں بھی، جب ان کے پاس سہل ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، اور ضرائی جب ان کے پاس تنگی ہوتی ہے، جب ان کے پاس بہت سارا نہیں ہوتا، اس میں سے بھی وہ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور جو غصے پر قابو رکھنے والے ہیں، ضبط کرنے والے ہیں، وہ جو اس کو ہولڈ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کو غصے کو ایک دم سے نہیں نکال دیتے۔ والعافین عن الناس، اور جو عافیت والے ہیں لوگوں پر۔ واللہ، اور اللہ یحب المحسنین، محسنین سے محبت کرتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے امید لگا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ ہمارے اوپر احسان کرے گا، اللہ ہم پہ غضبناک نہیں ہوگا، تو سیم یہی چیز اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ بندے میں بھی دیکھیں۔ ہم دوسروں کے معاملے میں آسانی کرنے والے ہوں، ہم دوسروں کے معاملے میں جو ہے سہل کرنے والے ہوں، دوسروں کو معاف کرنے والے ہوں، اپنے غصے کو قابو کرنے والے ہوں۔ اور غصہ کے بارے میں اگر میں ایک بات بولوں، جو شخص اپنے حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل میں کوئی پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو ہرا دے، اصل میں پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر ضبط رکھتا ہے۔ تو اسی طرح سائیکالوجی بھی بولتی ہے کہ جو شخص اپنے غصے کو چند لمحوں کے لیے روک لیتا ہے، چند لمحوں کے لیے کنٹرول کر لیتا ہے نا، تو وہ غصے کو قابو پا جاتی، یعنی اب وہ ایموشن اس کے انڈر کنٹرول ہے، اب وہ ایموشن اس کے انڈر کنٹرول آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انکریج کیا کہ غصے کو روکنے والے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کبھی کبھی بلا وجہ غصہ آ جاتا ہے، ہم کسی کا دل توڑ دیتے ہیں، تو سیم ہم نے ان چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات کیا ہے احسان کرنے والے، ٹھیک ہے، احسان کرتے ہیں، وہ لوگوں پر عافیت والے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں جائیں وہ لوگ ہم سے بھاگ رہے ہوں۔ تو ہم نے بھی دوسروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھنا ہے۔ اگر ہم یہ چیز چاہتے ہیں تو ہم اپنے کریکٹر میں اس چیز کو شامل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہم سے چیز چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ خرچ کریں ہم ایز میں، ہارڈ شپ میں، ہم جو ہے وہ دوسرے لوگوں پر نرم ہوں، ہم لوگ جو ہے وہ محسن ہوں، احسان کرنے والے ہوں، غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والے ہوں۔ تو یہ کریکٹرز کچھ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہے ہیں۔ پھر ایک آیت ہے والذین اذا فعلوا، جب ان سے کچھ ہو جاتا ہے، جب کچھ لوگ ہیں جن سے کچھ ہو جاتا ہے، فاحشۃ، برائی میں سے، او ظلموا، یا وہ ظلم کر لیتے ہیں، جب وہ ظلم کر لیتے ہیں، انفسہم، اپنے جانوں پر، بسم اللہ، کم ہیئر، ہولڈ اٹ، او ظلموا، یا وہ ظلم کر لیتے ہیں، انفسہم، اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر، ایک منٹ دیجیے، جب ان سے کوئی برائی کا کام ہو جاتا ہے یا پھر وہ اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں، یعنی ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، بیسیکلی مطلب اس کا یہ ہے، ذکر اللہ، وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، یعنی ان کو ریمائنڈر مل جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ فوراً اللہ کی طرف پہ پلٹتے ہیں، جیسے ہم نے پہلی آیت میں پڑھا کہ وہ فوراً اللہ کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف پلٹو۔ وَاسْتَغْفِرُوا، اور وہ معافی مانگتے ہیں، لِذُنُوبِهِمْ، اپنے گناہوں کی، جو ان سے غلطی ہو گئی ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ معاف کر دے گا، چاہے وہ اکیلے میں ہوا ہے، چاہے وہ کسی کے سامنے ہوا ہے، اللہ سب گناہ معاف کرنے والا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرے گا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جو انہوں نے گناہ کیے ہیں نا، وہ اس پر کوئی پرسسٹ نہیں کرتے، وہ اس پر کوئی زور نہیں دے رہے ہوتے، اور وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، صحیح۔ سورہ آل عمران، اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بھی ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ اگر کچھ ہو جائے،
کچھ غلطی ہو جائے تو اللہ کی طرف پلٹنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، ہم نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ کوئی ہم اپنی جان کے ساتھ ظلم کر دیں، یعنی کوئی گناہ کر دیں بڑے سے بڑا، عظیم سے عظیم، تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اسی ریمائنڈر کے ساتھ کہ کلو بنی جن آدم خطاء، ہر جو ہے آدم کی اولاد ہے وہ غلطی کرنے والا ہے، تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دعا سکھائی اور ان کو معاف کر دیا، تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی معاف کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔